बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें ये एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि आपके इल्म में है कि पिछले 2 दिन से मुसलसल कोशिश हो रही थी साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से रब्ता करने की। वकला नईम पंजोता साहब तशरीफ़ फरमा है, मुसलसल राब्ते में थे हुकाम से, जेल हुकाम से, कि उन्हें रसाई दी जाए। जिस रात उन्हें अटक शिफ्ट किया गया, ये वहाँ पहुँचे और सरकारी सतह पर हर लेवल पर इन्होंने राब्ते। मुलाकात का बुनियादी मकसद उनकी खैरियत दरियाफ्त करना के अलावा और उनकी ज़रूरी अशिया उनको देने के अलावा ये भी था कि जो कानूनी चाराजोई करनी है उसके लिए वकालत नामे पे उनके दस्तखत दरकार थे। नईम साहब को रसाई नहीं दी गई। इन्होंने अगले रोज़ कोशिश की, अगले रोज़ भी इनको रसाई नहीं दी गई और ये कहा गया कि पीर के रोज़ देखेंगे कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। बहरनौ आज नईम पंजोता साहब अभी अटक से लौटे हैं। जी लेट मुलाकात हुई है और आज जी आज अटक से अभी पहुँचे हैं। मुलाकात के बाद मुलाकात में की गई, हो सकता है इसके पीछे भी हिकमत अमली हो कि जो हमने पिटिशन फाइल करनी है, अपील जो हमने करनी है, जो हुमायूं दिलावर साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उसमें ताख़ीर की जाए। लेकिन जो मैं चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ और मैंने एक अपने वीडियो मैसेज के ज़रिए लोगों की खिदमत में पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन सरकारी वज़रा ने कहा कि नहीं, उनकी जो वहाँ कंडीशंस हैं बिल्कुल A1 हैं, उन्हें सब सहूलतें मुहैया हैं और कोई इशू नहीं है। ये कहा गया, ऑन द फ्लोर कहा गया, लेकिन तशवीश थी और हमारी इत्तलात उसके बरक्स थी। अब क्योंकि नईम पंजोता साहब खुद मिलकर आए हैं और ये मतलब है चश्मदीद, और वहाँ से कहते हैं ना उनसे ख़ुद मुलाकात के बाद जो तासुरात उनके हैं, आई विटनेस, वो मैं आज करना चाहता हूँ। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म, पार्टी के सरबराह तो हैं ही हैं, एक साबिक वज़ीर आज़म को जिन कंडीशंस में रखा गया है, बिल्कुल नामुनासिब। पाकिस्तान की तारीख़ में पहले भी अहम शख्सियात जेलों में जाती रही हैं और जो कंडीशंस उनको दस्तयाब थीं उनके बरक्स इमरान खान को कंडीशंस मुहैया की गई हैं। सेल है, तंग सेल है, डार्क डिंजी कंडीशंस हैं, सफाई ना होने के बराबर है और जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं वो उसी जगह हैं। अब ये वो कंडीशन है जो एक C क्लास के प्रिजनर को दी जाती है। B क्लास में, जो कि वो कह रहे हैं कि B क्लास, और मैंने खुद पढ़ा है अखबारात में, उनने कहा है, हुकूमती वज़रा ने कहा है कि नहीं, उनको B क्लास दिया गया है। बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। B क्लास में एक अटैच्ड वॉशरूम होता है और उसी अहाते के अंदर एक छोटी सी दीवार के पीछे वो जो होता है ना, वो टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं होती। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अटक जेल में मैंने कुछ दिन गुजारे हैं।
حالیہ دنوں میں, اور اس کو قصوری جیل کہتے ہیں. قصوری جیل کیوں کہتے ہیں؟ اس کی تاریخ ہے, اس کی کنڈیشنز ہیں جو بتاتی ہیں. بہت پرانی پری پارٹیشن جیل ہے, اور وہاں وہ بڑے جسے کہتے ہیں نا جن کو تکلیف پہنچانی ہوتی تھی, اس قسم کے قیدیوں کو وہاں پہنچایا جاتا تھا. اٹ واز کنسیڈرڈ دین دا بیک آف بیونڈ, اور وہاں رکھا گیا. پھر آپ دیکھیں کہ 2 کلومیٹر جیل سے دور پوسٹ لگ گئی ہیں, ایک نو گو ایریا بن گیا, سیکشن 144 کا نفاذ کر دیا گیا. کیا وجہ؟ کوئی نقص امن کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے, نہ کوئی پلان ہے. وکیلوں نے جانا تھا, ملاقات کرنی تھی, وکالت نامے پہ دستخط کروانے تھے, اور اپنی قانونی چارہ جوئی کرنی تھی. آج کور کمیٹی میں جب انہوں نے ٹویٹ کیا نعیم نے, اور ان سے بات ہوئی, تو کور کمیٹی کا اجلاس جاری تھا, اور میں دیگر دوستوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا تھا. تو کور کمیٹی نے مجھے یہ کہا کہ فی الفور اس کی مذمت کی جائے, اور پارٹی کی طرف سے اپنی تشویش جو ہے وہ ریکارڈ کروائی جائے. ان سے ملنا, ان کی فیملی کا ملنا, ان کے وکلاء کا ملنا, ان کی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کا ملنا ایک فطری عمل ہے. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اٹک میں کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر کی پوسٹ ہی نہیں ہے. جب میں اٹک میں تھا تو ایک ڈسپینسر تھے, بہت اچھے تھے. وہ آتے تھے اور میرا بلڈ پریشر بھی لیتے تھے, اور میرا سارا کچھ چیک کرتے تھے. لیکن وہ ڈسپینسر تھے, کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں تھے. اور مجھے بتایا گیا تھا کہ اگر ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سے ڈاکٹر بلاتے ہیں. تو اس قسم کی کنڈیشنز میں ایک سابق وزیر اعظم, ایک پارٹی کے سب سے بڑی اور مقبول پارٹی کے سربراہ کو رکھا گیا ہے. اس پر ہم اپنی مذمت بھی ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں, اور اس کو ہم اعلیٰ فورمز پر, عدلیہ کے فورمز پر ہم ٹیک اپ بھی کرنا چاہیں گے. دوسرا نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے, میں آج خیبر پختونخوا کی عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور پوری کور کمیٹی نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے, اور اظہار مسرت بھی کیا ہے کہ کل جن حالات میں وہاں الیکشنز ہوئے اور تحریک انصاف کو کامیابی ملی, اس سے بڑی حوصلہ افزائی ہوئی. اور عمران خان کا وہ کال اور ان کا وہ ان کی جو اعتماد تھا کہ چاہے میں باہر ہوں یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں, عوام نے تحریک انصاف پر اعتماد کرنا ہے. کل پہلی ہی آزمائش میں وہ ثابت ہو گیا کہ پشاور میں نمایاں کامیابی تحریک انصاف کے نامزد کارکن کو ملی. حویلیاں یہ وہ علاقہ ہے جو مسلم لیگ نون کا خیبر پختونخوا میں قلعہ سمجھا جاتا ہے, گڑھ سمجھا جاتا ہے, ہارٹ لینڈ. وہاں پی ایم ایل این تیسرے نمبر پر آئی, اور اگر جو پہلے اور دوسرے نمبر پہ جو امیدواران آئے, جو دونوں پی ٹی آئی لنکڈ تھے, اگر آپ ان کے ووٹوں کو یکجا کر لیں, جو منتخب ہوئے ہیں چیئرمین, وہ ہمارے چیئرمین جو ایک حادثے میں ہلاک ہوئے اور ایک سیٹ خالی ہوئی اور ضمنی ہوا, ان کے بھائی ہیں.
اور انہوں نے باوجود ہمیں بتا کر, ان کنڈیشنز کو بتا کر انہوں نے کہا کہ میری ضرورت اس کی ہے کہ مجھے آزادی لڑنے دیجیے, لیکن پارٹی نے اپنے سمبل کو برقرار رکھنے کے لیے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا. اور آپ دونوں کو جب آپ جمع کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں کا ٹرینڈ اور لوگوں کا ذہن کیا ہے. اب اس کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس الیکشنز کی ہیں ان کو بروئے کار کیوں لایا جا رہا ہے. سی آئی کا اجلاس تاخیر سے کیوں بلایا گیا؟ جب پاپولیشن سینسس کے ریکارڈ ڈیٹا اعداد و شمار مئی میں دستیاب ہو چکے تھے تو گورنمنٹ کو کیا رکاوٹ تھی کہ وہ فوری اجلاس بلاتی اور بلا کر جو کچھ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا وہ کر سکتے تھے, لیکن ایسا نہیں کیا گیا باوجود. اور آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الیکشنز میں تاخیر, الیکشنز کو ڈیلے کرنا مقصود تھا. اب یہاں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ بہت سی جماعتوں کا ایک, جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دوہرا رویہ آپ کے سامنے آ گیا. کہا گیا کہ جو سی آئی کا اجلاس تھا اور اس کا جو فیصلہ تھا وہ یونینمس تھا. اس یونینمس فیصلے میں آپ کا بھلا ہو چیف منسٹر سندھ موجود تھے, ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. اس یونینمس فیصلے میں نوید کنور صاحب پیپلز پارٹی کے اور قمر زمان کائرہ صاحب میری اطلاع کے مطابق موجود تھے اس اجلاس میں, اور وہ اس فیصلے کو انڈورس کر رہے ہیں. لیکن رضا ربانی صاحب جو ایک بہت اہم شخصیت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب جو سیکرٹری انفارمیشن ہے پارٹی کے غالباً, وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. اب یہ دو عملی جو ہے یہ سمجھ سے بالا ہے. اسی طرح جے یو آئی کے مولانا کے صاحبزادے اسد محمود صاحب وہاں تشریف فرما ہے اجلاس میں, اور تاثر یہ ابھرتا ہے کہ وہ متفق ہیں. لیکن باہر سینٹ میں سینیٹر کمران مرتضیٰ صاحب جن کا جے یو آئی سے تعلق ہے, وہ اپنا احتجاج کرتے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس, اور صرف احتجاج نہیں کرتے, اپنے ساتھیوں سمیت واک آؤٹ کرتے ہیں اس دو عملی پر, اور سینسس پر جو ان کے اعتراضات ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اسی طرح پی ایم ایل این جن کے یقیناً جو لا نوئنگ حضرات ہیں ان کو یہ علم ہوگا کہ آئین, اور جب وہ اعلان کر چکے ہیں کہ 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی, تو آرٹیکل 224 ان آپریشن آ گیا. آرٹیکل 224 کیا کہہ رہا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کے آپ پابند ہو گئے. اور پھر سی سی آئی کا فیصلہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو اب آئین کے مطابق نئی ڈیلیمیٹیشن کروانی ہے, اور نئی ڈیلیمیٹیشن کے لیے کم از کم اگر بہت ہی اجرت میں کی جائے تو 120 دن درکار ہوں گے, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, کم از کم 120 دن درکار ہوں گے. تو دیٹ مینز جو کانسٹیٹیوشنل لمٹ ہے وہ تو عبور ہو گئی. کیا ہمارے لا منسٹری کے علم میں یہ نہیں تھا؟
नहीं था तो होना चाहिए था। और क्या मई में जो रिजल्ट आ चुका था वो प्रोसेस अगर मई से शुरू कर दिया जाता तो डिलिमिटेशन भी हो सकती थी, और आइन के जो तकाजे हैं 90 दिन के वो भी पूरे हो सकते थे। तो मैं ये कहने की जसारत कर रहा हूँ, हुकूमत की मैं इसको कोताही कहूँ, दानिस्ता कोशिश कहूँ, अगर बदनीयती का लफ्ज़ सख्त नहीं है तो वो कहूँ, ज़ाहिर हो रहा है और ये अवॉइड किया जा सकता था। इसी तरह बहुत से जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय पे जो कॉम्पोजिशन थी सीसीआई की उस पर एक सवालिया निशान उठ गया। 2 चीफ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो निगरान हैं। क्या निगरान चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारियों में ये आता है? ये भी एक मूड पॉइंट है, और आपने देखा कि बहुत से लोगों ने उसको चैलेंज करने का फैसला किया है। हो सकता है कि वकला में कोई चैलेंज करते हैं, कम से कम अखबारी हद तक तो जो मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है कि जमात इस्लामी ने फैसला किया है इसको गालिबन चैलेंज करने का। पीपल्स पार्टी इस पर कुछ दिन पहले तो बज़िद थी कि वो नई मर्दमशुमारी नहीं, वो पुरानी मर्दमशुमारी पर ही इलेक्शन चाहेंगे, क्योंकि डिले नहीं चाहते, वो ताख़ीर नहीं चाहते। तो आज कोर कमेटी की ये राय थी कि तहरीक इंसाफ को अपने वकला से मशावरत के बाद इस इशू को चैलेंज करना चाहिए। तो ये 3 अहम नुक्ते थे जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। शुक्रिया। साहब ये बताएं कि अगर इमरान खान 1 साल पहले असम्बलियाँ तोड़ता वो तो बदनीति होती है, ये 2 दिन पहले इसको आप क्या कहेंगे? वो 90 दिन में पहले भी नहीं करा सके, 90 दिन में अब भी नहीं कराए, तो पीडीएम की खाला कब तक खैर मनाएगी? अर्ज़िया किबला के देखिए, असेंबली को तहलील करना तो उनका ये आइनी इख्तियार है। आपको याद होगा जब हमने आइन को सामने रखते हुए असेंबलियों की तहलील की थी तो पीडीएम के बहुत से दोस्तों ने एतराज़ किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, उन्होंने एक्सरसाइज किया। चीफ मिनिस्टर केपीके का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था जो उन्होंने एक्सरसाइज किया, पर बहुत मोतरज़ हुए लोग। आज वही कुछ किया है, तो आज इतराज़ हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर हमें तक कोई इतराज़ नहीं है। आप 90 दिन में कराना चाहते हैं, आप कहते थे टेन्योर पूरा होना चाहिए, तो 12 अगस्त को टेन्योर पूरा हो रहा था, 12 को करा लेते। आपने 9 का फैसला किया है, हमें उस पर भी कोई इतराज़ नहीं है। हम सिर्फ कह रहे हैं कि 90 दिन का कराएं, 60 दिन का करवाएं तो सही, करवाएं तो सही। इंतखाबात तो होने चाहिए। कौम इंतखाबात की मुंतज़िर है। क्यों? लोग समझते हैं अगर मुल्क को हमने माशी बहरान से निकालना है और अगर मुल्क को हमने सियासी इस्तेहकाम देना है तो इन दोनों सूरतों में नए इंतखाबात कौम की ज़रूरत है, और ये आइनी है और जमहूरी तकाज़ा है। सर एक कर इनके बाद आप करेंगे। सर सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आप चेयरमैन बनने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपने खान साहब की गिरफ्तारी के बाद वीडियो बयान भी जारी किया, आप एहतजाजी मुजाहरे करें, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। इसकी वजूहत क्या है? क्या खान साहब ही? मैं कर देता हूँ। पहली बात तो ये है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान थे, इमरान खान हैं और इमरान खान रहेंगे। क्यों? इमरान खान बानी चेयरमैन है, इमरान खान ने ये पौधा लगाया है, ठीक। नवाज शरीफ साहब तो अब पार्टी के सरबराह नहीं है ना, ऑन पेपर तो पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं। तो फिर मैं आपसे सवाल ये करता हूँ
शहबाज शरीफ साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के 3 नामों की मंजूरी लंदन से क्यों लेनी पड़ती है? सवाल ये है, इमरान खान तो है ना चेयरमैन, और जिस फैसले के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है उसमें बेपनाह कानूनी सुकम हैं, और ये हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं और हमारे दीगर एक्सपर्ट्स जो हैं वो समझते हैं इतने उसमें लीगल लूप होल्स हैं कि इंशाल्लाह वो सेट असाइड भी हो सकता है और वो सस्पेंड भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह वो चेयरमैन रहेंगे, नंबर 1। और आपका दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा था एहतजाज। मुझे ये बताइए, वैसे तक पाकिस्तानी शहरी और आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, कि आइन एक शहरी को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है या नहीं देता? देता है ना। अगर पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है तो फिर गिरफ्तार क्यों किए जा रहे हैं लोग जब वो पुरअमन है? FIR क्यों काटी जा रही हैं? 144 को लगा जी, दफ़ा 144 का नफाज क्यों, और फिर कहते हैं बाहर नहीं निकले। देखिए ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है, और आप समझते हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप समझते हैं, लेकिन सवाल भी ज़रूरी है और उसको हम तस्लीम करते हैं। ये 2 अमली है, और जब ये 2 अमली आप करेंगे तो कौम अब बहुत आगे जा चुकी है। आम शहरी बहुत बाशऊर है, तो वो चीज़ों को समझता है। भाईजान आप करिए। सर, अब गैर इंतजामिया के मुलाकात की इजाज़त दे दी है फैमिली को, तो क्या कासिम, टेरियान और सलमान अपने पापा से मिलने के लिए आएंगे जब? ऑब्वियसली उनकी ख्वाहिश किस बेटे की नहीं होती बाप को मिलने की। आप उनकी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यकीनन आप के बच्चे होंगे कि जब बाप या घर का बड़ा जेल में हो तो सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन होता है? फैमिली होती है ना, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, बहनें होती हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर तो वो लोग होती है, इमीडिएट फैमिली होती है। हम सब उस पे से गुजरे हैं, उस कैफियत में से गुजरे हैं। मैं खुद हालिया उस कैफियत में से गुजरा हूँ। वाई नॉट? यस मैम। Mr. Qureshi, Simon Wilson from Sky News. Can you give us a few words in English about the conditions Imran Khan is being kept in and what the plan is now for the appeal against his conviction in the next few days? What I hear from Mr. Naeem Panjota, who's just met him in Attock, the conditions are deplorable. He is being kept in a cell which is 9 by 11. The hygienic conditions are terrible. There are no separate toilet facilities. The room is dark and dingy, and the basic rights that even a ordinary prisoner under the prison rules can access, he's been deprived of. I'm sure he's not been given newspapers, whereas if he was in B class, he was entitled to that. When I was in Adiala jail, I learned that ordinary prisoners who were in barracks, they had television facilities. I am sure he has no such facility. I'm not even sure if he has reading material. I do believe that he has, he has the Holy Quran and he's, reading that and he prays. Nafafil bhi padhte hain. But the conditions are not good at all. On the issue of the legal process, we've got the power of attorney signed. The petition will be filed tomorrow, and hopefully we feel that there are such lacunas and loopholes that he should get relief. That's what the legal experts feel. What's the grounds of your appeal and what
How is his spirits? It's a very defective order. It's a very defective order, full of contradictions. ایک منٹ جی، سوال بعد میں ہوں گے، ایک دو چیزیں میں ایڈ کر دوں تاکہ پھر ایک ہی دفعہ آپ سے پھر بات چیت ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک سوال یہ ہوا تھا کہ احتجاج کس حد تک ہوا، آپ دوستوں کو بتاتے جائیں. پہلا تو عوامی ریفرینڈم شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا. کل 2 جگہوں پہ الیکشن تھا، اس عوامی ریفرینڈم نے اور وہاں کے احتجاج نے آپ کو بتا دیا آج عوام کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ارسپیکٹو، یہ فاشسٹ حکومت یہ چاہتی تھی کہ اس طرح کا لندن پلان امپلیمنٹ ہو کہ اس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے کہ عمران خان جیل میں ہو اور یہ سارے باہر کھلے پھرتے رہیں، اور اس سب کچھ کے باوجود کہ ہمارا ورکر آج اذیت میں مبتلا ہے، آج انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے، آج ہمارا ملک بے آئین ہو چکا ہے، ہمارے ملک کے 2 صوبے غیر آئینی طریقے سے چلائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جی بی اور کشمیر جو کہ انتہائی سینسٹیو ایریاز ہیں وہاں بھی غیر آئینی حکومتیں بنائی گئی لوٹاکریسی کے ذریعے. وہاں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا اور اقلیت کو اقتدار دیا گیا جو کہ کسی طرح سے عوامی نمائندگی کا حق نہیں رکھتے. اور اس سب کچھ کے باوجود کل ایک دن میں کچھ 3000 پاکستان کے مختلف حصوں پہ احتجاج ریکارڈ ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس پوری ایویڈنس ہے. اور پوری دنیا میں اس وقت جس طرح تکلیف اور کرب میں لوگ مبتلا ہیں ہمارے پاکستانی، اور جو کیفیت اور جس طرح نظام انصاف پہ ایک بدنما داغ ہے یہ پرسوں کا فیصلہ ایک متعصب جج ہمایوں دلاور کا، اور جس نے اسی دن لندن بھاگ کے جانا تھا، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ایک دن پہلے 4 تاریخ کو ہی ایک طرف کہہ رہے ہیں آپ اس کیس کا فیصلہ کریں، دوسری طرف وہ یہ ہمارا حق کے دفاع اور ہمارے گواہان کے کیسز کے اوپر یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کا حق ہے کہ کیوں نہ آپ کو یہ حق دیا جائے. تو وہ اس ہفتے فکس کر دیا. تو یہ جو انصاف کا دوہرا معیار ہمیں نظر آ رہا ہے، آج سب کی آنکھیں اور کان کھلے ہیں. اور 4 تاریخ کو ہی ایک اور جو معزز جج صاحب ٹریننگ پہ جا رہے تھے ان کو سبسٹیوٹ کر کے، ان کو تبدیل کر کے ہمایوں دلاور صاحب کو کہا کہ 5 تاریخ کو آپ لندن چلے جائیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک دن میں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہمیں سنے بغیر، ہمارا حق کے دفاع ختم کر کے، ہمارے گواہان کی فہرست کو نلیفائی کر کے، تو یہ ون سائیڈڈ اور ایکس پارٹی ڈیسیژن کتنے دن چلے گا؟ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں جو انہوں نے پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا فیصلہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ پارٹی چیئرمین شپ سے تب آپ ہٹاتے کہ جب آپ کے پاس جو ایونیو اور لیگل ہمارے جو ریمیڈیز ہیں وہ مکمل ہو چکی ہوتی. آج ایڈمیٹڈلی یہ میٹر ہم کل صبح اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں جائیں گے، اور اس سے پہلے بھی یہ فیصلہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آلریڈی زیر سماعت ہے. جب سب جوڈس میٹر ہوتا ہے تو یہ اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اس پہ الیکشن کمیشن آلریڈی ڈی سیٹ جب کر چکا ہو تو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا فیصلہ یہ نہیں کر سکتا. یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آج سے 3 دن والا فیصلہ پڑھ لینا چاہیے تھا سپریم کورٹ کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے، اس نے جمہوریت کو ڈی ریل کیا ہے، اس نے آئین کی پامالی کی ہے، اس نے ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹس کیے ہیں. کیا اس کے اوپر ان کو ریزائن نہیں کر دینا چاہیے؟ میں آج یہ مطالبہ کرتا ہوں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے دیگر ممبران کو فوری طور پر ریزائن کر دینا چاہیے. انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے جمہوریت کو ڈی ریل کیا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم اپنا رائٹ ریزرو رکھتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے اس ایکٹ کو چیلنج کرنے کا جس کے ذریعے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ وہاں پہ ہوا ہے اس کے اوپر بھی کچھ تھوڑا کمنٹ کر دیں. جو آج ریسرچر ملی، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص انصاف کے نام پہ منصف کی کرسی پہ بیٹھ کے جو کہ اللہ کی کرسی ہے اس کے اوپر بےایمانی کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے اوپر عذاب مسلط ہوگا. آپ نے ارشد
मलिक अरशद का और बहुत सारे और लोगों के चीज़ें भी आप बड़ा कोट करते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात तयशुदा है कि एक शख्स जिसने आइन और क़ानून के मुताबिक तहाइफ लिए, उसके पैसे जमा कराए और उनको डिक्लेयर किया, ना सिर्फ टैक्स अथॉरिटीज़ के पास बल्कि इलेक्शन कमीशन में। आज हमारी इस फाशिस्ट हुकूमत ने हमारे और बदनुमा निज़ाम इंसाफ के एक मुतासिब जज ने उनको जेल भेज दिया, जबकि वो लोग जिन्होंने जुर्म किया, जुर्म ये है कि जिन्होंने गाड़ियाँ ली और गाड़ियाँ खिलाफ ज़ाब्ता और खिलाफ क़ानून है जो कोई नहीं ले सकता, जिसके ऊपर रेफरेंस भी बना, लेकिन वो रेफरेंस पिछले साल नैब लॉ की अमेंडमेंट की वजह से वापस हो गया। वो जो जुर्म करने वाले थे उनको इस मुल्क की मुक़्तदर तबकों और हलकों ने और इस्टेब्लिशमेंट ने उनको हाकिम बना दिया। आज उन्होंने मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है, जो पब्लिक के साथ जो कुछ किया है, 16 रुपये यूनिट बिजली वाला जो बिल हमारा आया करता था आज 50 रुपये पे चला गया है। आज लोगों के पास खाने को नहीं है। आज जिस तरह बेरोज़गारी हम फेस कर रहे हैं वो सब आप जानते हैं, और जिस तरह मीडिया के ऊपर कदगन लगाई गई है, मुझे बताएं ये किसका हुक्म है? ना पैमरा का हुक्म है, ना वज़ीर इत्तलात कहती हैं हमारा हुक्म है कि आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, उसकी तस्वीर नहीं चला सकते, उसकी आप ऑडियो वीडियो नहीं चला सकते। ये कैसा आज़ाद मीडिया है? हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे वो दानिश्वर, हमारे वो लोग जो हुकूक इंसानी के ऊपर बड़े बड़े लेक्चर दिया करते थे, जो आइन की बालादस्ती के लिए और क़ानून की हुक्मरानी के लिए तहरीकें चलाया करते थे, आज वो किधर हैं? आज इस बेआइन मुआशरे में और इस बेआइन मुल्क में कि जहाँ चादर चार दीवारी की पामाली हो रही है, कल एक दिन में जो हमारे वर्कर्स और लीडर्स के घरों में छापे मारे गए, उनको उठाया गया या उनके घर तोड़े गए या उनके कारोबार तबाह किए गए, उसकी एक बहुत लंबी फहरिस्त और लिस्ट है। लेकिन हम इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से घबराने वाले नहीं हैं। इमरान खान फौलाद और चट्टान की तरह खड़े हैं। आज भी हमें ये मैसेज है कि हम किसी तरह के उनके फाशिस्ट हरकत और उनके हथकंडे से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने स्टैंड लेना है जमहूरियत की खातिर, आइन की खातिर, कानून की बालादस्ती की खातिर और आज़ादी की खातिर, हकीकी आज़ादी की खातिर। हमने ये जंग लड़नी है, अवाम की खातिर हमने ये जंग लड़नी है, और हम सब की ये ज़िम्मेदारी है। शाह साहब ने आपको पहले बता दिया, CCI की कंपोजिशन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दो वज़राए आला, वज़ीर आला जिसने पॉलिसी डिसीजंस लेना होता है वो वज़ीर आला होता है जो इलेक्टेड होता है। उसने अपने सूबे की आवाम की नुमाइंदगी करनी होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है, क्योंकि उमूर ममलिकत सिवाय मुंतखब नुमाइंदों के कोई नहीं कर सकता। ये कोई मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ख्वाजा आसिफ की जजमेंट में 2013 CMR 1205 उसका पेज है। तो उसके बावजूद दो गैर आइनी वज़राए आला को बिठाकर जिस तरह का फैसला लिया गया और जिस तरह बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के हमारे वो दोस्त जो आइन की बालादस्ती और आइन की गोल्डन जुबली मना रहे थे, मेरा ख्याल है उनको आइन की बरसी मनानी चाहिए। वो अपने आप को आइन का खालिक कहते हैं, लेकिन आइन को तोड़ने में आज या कल उनका भी उसी तरह का हिस्सा है जिस तरह PDM की बाकी जमातों का हिस्सा है। जिस अंदाज में उनकी पिछली तकरीरें उठाएं कि हम किसी सूरत इलेक्शन को डिले और डिरेल नहीं होने देंगे, लेकिन आज सिर्फ बहाना है उनका इस CCI के इलेक्शंस इसको नोटिफाई करना, और ये बहाना इसलिए है ताकि हम इलेक्शन से फरार हासिल कर सकें। उनको पता है पॉलिटिकल सतह पे वो मुकाबला नहीं कर सकते, और इस वजह से ये हरकत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सहाफ़ियों के ऊपर आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज आप सच लिखें, ख़ास सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट दोस्त भाई बैठे हुए हैं हमारे, दीगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या दूसरा जो मीडिया है, सारे दोस्तों का फ़र्ज़ है आज इस नाइंसाफ़ी के ऊपर आवाज़ उठाएं।
آج جو بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں اس پہ آواز اٹھائیں. تاریخ یہ سب کچھ لکھ رہی ہے کہ تاریخ کے اس سائڈ پہ کون کھڑا ہے اور ڈارک سائڈ پہ کون کھڑا ہے. وقت یہ کبھی نہیں ٹھہر پاتا, وقت پھر ایک دفعہ واپس آئے گا اور انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی بڑی اکثریت سے کامیاب ہوگی. خواہ جو بھی حربہ یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں. تھینک یو. ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دوں. خان صاحب کو گرفتار کرتے وقت انہوں نے خود ان کو کہا کہ میں چینج کر کے آتا ہوں. یہ ان کے پیچھے کمرے میں گئے, جو کمرہ بشرا بی بی کا تھا اس کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی اور اس میں گھسنے کی کوشش کی. بشرا بی بی کا جو موبائل فون ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے. گھر میں کوئی ایسی ڈیوائس لگائی ہے زمان پارک میں کہ جس کی وجہ سے زمان پارک میں کوئی آدمی نہ انٹرنیٹ استعمال کر سکتا ہے, نہ کوئی شخص جو ہے موبائل پہ کال کر سکتا ہے. چلے گئے ہوں, ابھی تک یہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہو رہے ہیں کہ ایسی کیا ڈیوائس ہے. خان صاحب کو جب یہ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے زبردستی اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا ہے جو دہشت گردوں کے منہ پہ ڈالا جاتا ہے. خان صاحب نے کہا یہ کپڑا میرے چہرے سے ہٹا دیں کہ جی اس کی اجازت نہیں ہے. خان صاحب کو گرفتاری پریکٹیکلی انہوں نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اس کو گیٹ کی طرف لے گئے. جب خان صاحب کو یہاں اٹک جیل میں لایا گیا تو جس کمرے میں رکھا گیا ہے اس کمرے میں رات کو مچھر اور اشرات الارض کی برمار ہوتی ہے, اور صبح جو صفائی کرنے والا 2 دن سے آ رہا ہے وہ یہ کر کے جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی میٹھی چیز پھینک لیتا ہے تاکہ چونٹی آئے. یہ عوامل ہو رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ. بدبودار کمرہ ہے جس پہ روشنی اور ہوا کی ایکسیس نہیں ہے. یہ چکی ہے. جیل میں نیول میں ایسے چکیاں جو ہیں وہ دہشت گردوں کے لیے اور سزائے موت کے قیدیوں کے لیے ہوتی ہے. اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ علی محمد خان, شہریار افریدی, علی امین, ان سب کو انہوں نے چکیوں میں رکھا, لیکن ہمیں یہ گمان نہیں تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے یہ عمل روا رکھیں گے. آخری گزارش ان کو, خان صاحب کو انہوں نے جیل میں نیول کے مطابق جو کھانا دیا ہے اس کھانے کے صحت پہ کافی شکوک و شبہات ہیں ہمیں. ہم نے اس حوالے سے نعیم پنجوتا صاحب کے بیاف پہ میں نے ریٹ پٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جو سیاسی اکابرین ہیں, ایڈیز ہیں پولیٹیکل خان صاحب کے, ان کی بیگم, ان کی بہنیں, ان کے وکلاء اور ان کے معالج کو جو ہے وزیٹیشن رائٹس دیے جائیں. کل وہ کیس لگا ہوا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. آخر میں یہ عرض کروں گا کہ خان نے آج جو ہمیں میسج دیا ہے اور جو نعیم پنجوتا صاحب کی طرف سے ہمیں ملا ہے بائی نیم ایک کو دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب نے اور ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے اور جو ہے آپ نے حوصلے کے ساتھ اس فسطائیت کو فائٹ کرنا ہے. تو جو شخص خود جیل میں ان حالات میں نظر بند ہو اور وہ اوروں کو حوصلہ باہر بھیج رہا ہو, آپ اس کی اپنی استقامت اور مضبوطی کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نعیم کی بھی بات 2-3 پوائنٹ بتا کے تو پھر جی آج چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے اور تقریباً 2 دن سے لگاتار, اتوار اور اس سے 1 دن پہلے ہفتہ لگاتار رابطہ کر رہے تھے کہ ان سے ہماری ملاقات کروائی جائے اس حوالے سے کہ ایک تو پاور آف اٹارنی سائن کروانے ہیں اور دوسرا ان کی صحت دریافت کرنی ہے, ڈاکومنٹس ان سے سائن کروانے ہیں اور ان سے ڈائریکشن لینی ہے کہ یہ کیسز آپ کے چل رہے ہیں تو کیا ہدایت ہیں آپ کی طرف سے. تو رات کو 12 بجے میسج آیا اور بعد میں ایک کال آئی, انہوں نے کہا جی کہ آپ 12 بجے کل آ جائیں. ان سے یہی گزارش کی کہ ہمیں 9 بجے صبح کروا کے دے دیں تاکہ ہم آج جو توشہ خانہ کا فیصلہ ہم نے چیلنج کرنا ہے وہ جلدی ہو جائے. جان بوجھ کر 12 بجے کے لیے بلایا گیا تاکہ آج ہمارا 1 دن ضائع ہو جائے. 12 بجے میں وہاں پہنچا, 12:30 بجے انہوں نے کہا کہ اب 12:30 بجے آپ آ جائیں. 1 گھنٹہ ایک کمرے میں علیحدہ مجھے بٹھائے رکھا
اور 1 گھنٹے کے بعد آگے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں لے گئے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ان کو کپڑے وغیرہ وہ تیاری کروا کے تاکہ مجھے محسوس ہو کہ وہ ٹھیک ہیں، تو وہ آئے ہیں۔ تقریباً 1:30 بجے ملاقات شروع ہوئی ہے اور تقریباً کوئی 1.25 گھنٹے ملاقات جاری رہی ہے۔ ملاقات کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے نہ یہاں پہ کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے، نہ ایئر کنڈیشن ہے جو کہ ایک سابقہ وزیر اعظم ہے، قانون کے مطابق 1 کلاس ان کا حق ہے، نہ کولر پنکھا ہے، خالی صرف پنکھا ہے، اور وہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ جو واش روم ہے وہ اوپن ہے اور واش روم کا شاور بھی خراب ہے۔ دن کو انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ مکھیاں ہوتی ہیں یہاں پر اور رات کو کیڑے ہوتے ہیں۔ رات کو بارش ہوئی ہے اور پانی اس بیرک کے اندر آ گیا، چھوٹا سا کمرہ ہے، نماز پڑھنے میں بھی انہیں تکلیف ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں نے کھانے کے حوالے سے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ کھانا جو ہے وہ مجھے دال وغیرہ مجھے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، میرا صرف ایک میسج ہے کہ یہاں پر 2 راستے ہیں، یا آزادی یا غلامی۔ مجھے اگر یہ ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ڈی کلاس میں بھی رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیونکہ تم پوچھ رہے ہو تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے مجھے کر رہے ہیں۔ قرآن پاک مجھے پڑھنے کا موقع مل گیا اور میں وہ پڑھ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، لیکن ان سے جتنا ہو سکتا ہے یہ اتنا کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ جان بوجھ کے ایک پوری پلاننگ کے تحت مجھے دوبارہ اغوا کیا گیا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو کیا اور آج پھر اسی طرح اغوا کیا۔ وہ کیسے کیا کہ میں نے خود کہا ہے کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں، دروازے توڑ کے یہ بشرا بی بی کے کمرے تک یہ توڑنے کی کوشش کی اور اندر گھس گئے۔ بی بی کے موبائل بھی لیے انہوں نے اور پورے کمروں کی تلاشی لیے، سارے توڑے ہیں شیشے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر لیگل ایکشن لیتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے اور ان کے خلاف جو ہے میڈیا کے اوپر بتانا ہے کہ انہوں نے کیسے کیا۔ ان کے گارڈ جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے میسیج دیا ہے کہ وہ بالکل بتائیں کہ میرے گارڈز کو، میرے جو ساتھ سٹاف تھا ان کو گرفتار کر کے لے گئے۔ 1 بجے گرفتاری کی ہے اور FIR دے رہے ہیں 4:20 کی۔ وہ صرف اور صرف اس لیے دے رہے ہیں 4:20 کی FIR تاکہ وہ اس چیز کو کور کر سکیں کہ وہ جو آرڈر آیا تھا تو فوراً جو واٹس ایپ والا وہ سارا بن رہا ہے کہ آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا گیا، درمیان میں پوری اپروول ہوتی ہے کہ اگر جج صاحب نے شارٹ آرڈر دیا ہے تو وہ فوراً IG صاحب کو بھیجیں گے وارنٹ کے حوالے سے، اور وہ پھر آگے ڈپٹی کمشنر کو کہیں گے، پھر وہ ہوم سیکرٹری جو پنجاب ہے اور وہاں کا جو متعلقہ تھانہ ہے اس کے اندر آمد ڈال کے اور پھر آگے جا کے انہوں نے گرفتاری کرنی تھی۔ 100 بندہ اس سے زیادہ لوگ تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کو اڈیالہ جیل لے کے جانا ہے۔ پھر راستے میں ان کا پروگرام چینج ہوا کیونکہ وہاں پر A کلاس اور B کلاس نہیں تھی۔ C کلاس میں لانے کے لیے انہوں نے جان بوجھ کے یہاں پر مجھے لے آئے۔ مجھے کوئی نہ موبائل کی ایکسیس ہے، نہ وہاں پہ مجھے کوئی جو ٹی وی لگا ہوا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے، نہ وہاں پہ اخبار آنے دیتے ہیں۔ تو کسی حوالے سے کوئی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ وہاں پہ انہیں اویلیبل نہیں۔ تو لہٰذا آج ان کی طرف سے بالکل کھلا میسج ہے کہ میں ہر طرح سے تیار ہوں، جتنی جیل مجھے ساری زندگی بھی رہنا پڑے میں رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پر ایک اپلیکیشن بھی فائل کر دی ہے آج سپرنٹینڈنٹ صاحب کو، جو کہ کل شیر افضل مروت صاحب نے آج ایک پٹیشن فائل کی ہے، ہائی کورٹ میں لگی ہے، اسی کے طرح کی ایک اپلیکیشن سپرنٹینڈنٹ صاحب کو کی ہے کہ جو پارٹی کے سربراہان ہیں یا لیگل ٹیم ہے اور ڈاکٹر، ابھی تک کوئی ڈاکٹر جو ہے ہماری طرف سے وہاں پر اس کو ایکسیس نہیں ہوئی، سوائے میرے کوئی بندہ وہاں پر مل نہیں سکا۔ وہاں پر انہوں نے اس طرح سے اظہار بنایا ہوا ہے کہ مجھے پولیس والی گاڑی میں گیٹ سے لے کے گئے اور 1 کلومیٹر پیدل چلایا وہاں پر، اور میری تصویریں کھینچتے گئے جگہ جگہ پہ۔